الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ مقصد سورة الفاتحہ کا العبادۃ للہ وحدہ، عبادت کے لائق اور عبادت کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ مقصد کہ اس کا ماخذ اور مصدر ہے آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 3 آیات جس میں صرف اللہ کی صفات ذکر تھیں، اللہ کے 5 نام، اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں عابد اور معبود دونوں کا تذکرہ وہ کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم، جس میں صرف مخلوق کا تذکرہ ہے، بندوں کا تذکرہ ہے کہ ان کی دعا ہے اللہ سے، اور کہ انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین۔ ہم آیت نمبر 4 کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ آیت نمبر 4 میں ہم کہ پہلا جملہ ایاک نعبد عبادت پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کہ اس کا مقبل کے ساتھ ربط ذکر کیا کہ عبادت کو کہ اسماء خمسہ پہ مرتب کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عبادت تب ہی کارآمد اور مفید ہے جب تم اللہ کی معرفت حاصل کر لو۔ پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اور پھر اس کے بعد تم جب اللہ کی عبادت کرو گے تو یہی عبادت اللہ کے دربار میں قبول اور منظور ہوتی ہے۔ کہ اور اگر عبادت صحیح عقیدے کے ساتھ نہ ہو تو پھر وہ عبادت نہیں بلکہ وہ ایک عادت کہلائی جا سکتی ہے اور کھوکھلی عبادت ہے۔ کہ تم اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف تب ہی حاصل کرو گے جب تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اسی لیے پہلے 3 آیات میں جو روئے سخن تھا وہ غائب تھا، اور پھر ایاک نعبد میں بالکل مخاطب کے ساتھ جیسے خطاب کیا جاتا ہے تو وہ انداز ہے ایاک، خاص تیری، جیسے کہ اللہ انسان کے سامنے ہو۔ تو یہ تب ہی انسان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے جب وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اور اس کے لیے 3 آیات میں اللہ کی توحید وہ بیان کی گئی کہ وہ حاجت روا ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ رحمان رحیم برکت دینے والا ہے، اور وہ مالک ہے، اختیار والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس میں تخصیص کا معنی یہ اس لیے پایا جاتا ہے کیونکہ عربی کا قاعدہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص۔ کسی چیز کا مقام اگر وہ بعد میں ہو، حق اس کا بعد میں ہو اور اسے اپنے مقام سے آگے کیا جائے تو یہ معنی میں تخصیص اور تاکید پیدا کرتی ہے۔ تو یہاں پہ صرف خاص تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دراصل مفعول فعل فاعل پر مقدم کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے عبادت کے موضوع کو 3 بنیادی عنوانات میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلا عنوان کہ عبادت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ عبادت لغت میں یہ کہتے ہیں عاجزی اور ذلت کو۔ عرب کہتے ہیں طریق معبد، یہ وہ راستہ جو روندہ گیا راستہ ہو۔ تو عبدیت یہ انسان کی بہت بڑی صفت ہے۔ جتنا انسان اللہ کے سامنے عاجز ہو، اپنی کمزوری ظاہر کرے، تو یہ اتنا ہی اس کے لیے ایک بلند مقام ہے۔ عبادت کی اصطلاحی تعریف کے 3 چیزیں، یہ حب الہی، خوف الہی اور رجاء الہی۔
کہ اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے امید لگانا، یہی تین وہ بنیادی چیزیں ہیں جو مل کر کامل عبادت بناتے ہیں۔ یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دراصل یہ اسی چیز کے مظاہر ہیں۔ مظاہر ہیں یعنی یہ اس کی پریکٹیکل شیپ ہیں، ورنہ عبادت حقیقتاً ان تین چیزوں سے مرکب ہے، جس میں کہ اللہ کی محبت شامل ہوتی ہے، جس میں اللہ سے ڈرنا شامل ہوتا ہے، اور جس میں اللہ سے امید لگائی جاتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے یہ عبادت کی تعریف کی ہے، العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الباطنۃ والظاہرۃ۔ عبادت یہ وہ جامع نام ہے، یہ وہ جامع نام ہے اور جامع لفظ ہے لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، جو ہر اس چیز کو شامل ہے جس کو اللہ پسند کرے۔ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے؟ من الاقوال، خواہ وہ اقوال ہوں یعنی زبان سے کہی گئی باتیں ہوں، اور خواہ وہ اعمال ہوں، زبان کے علاوہ ہاتھ پاؤں سے کیے گئے اعمال ہوں یا کانوں سے، کہ الباطنتی والظاہرتی، تو وہ اعمال خواہ وہ باطنہ ہو یعنی ان کا تعلق دل کے ساتھ ہو، والظاہرتی اور خواہ ان کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہو۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ تمام ظاہری اعمال کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح سچ بولنا یہ بھی عبادت ہے، کہ امانت کی ادائیگی یہ بھی عبادت ہے، یعنی صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج یہ نہیں، بلکہ سچ بولنا، کیونکہ اس پہ بھی انسان کو ثواب ہی ملتا ہے۔ کہ امانت کی ادائیگی یہ بھی آپ شریعت کے ایک حکم کو فالو کرتے ہیں تو آپ یہ بھی عبادت ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ رشتہ داری پالنا یہ بھی عبادت ہے، صلہ رحمی جسے کہتے ہیں۔ وعدوں کو پورا کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کفار کے ساتھ جہاد، منافقین کی جی انہیں لوگوں کے سامنے ان کی منافقت ظاہر کرنا، منافقین کی صفات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، یتیم کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، یہ تمام چیزیں، اللہ سے دعا مانگنا، ذکر کرنا، قرات کرنا، یہ تمام عبادات ہیں۔ اسی طرح اعمال باطنہ میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنا، کہ اللہ سے ڈرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، یہ تمام وہ اعمال باطنہ ہیں۔ اخلاص یہ بھی عبادت ہے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اسی طرح صبر، مشکلات پہ صبر کرنا، چیخیں نہ مارنا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، دل میں اس کا اعتراف کرنا، کہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا۔ اسی طرح اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنا، اس سے امید لگانا، رجا، اس کے عذاب سے ڈرنا، یہ تمام یہ عبادات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الباطنۃ والظاہرۃ۔ عبادت یہ وہ جامع لفظ ہے اور یہ وہ جامع نام ہے ہر اس چیز کا جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ کو محبوب ہے، خواہ وہ قول ہو، خواہ وہ عمل ہو، خواہ وہ اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہو یعنی بظاہر نظر نہ آنے والا، جیسے یہ محبت، اللہ سے ڈرنا، اخلاص، اللہ پر توکل، یہ چیزیں بظاہر نظر نہیں آتی لیکن یہ تمام عبادات ہیں، تو خواہ وہ باطنی ہو خواہ وہ ظاہری ہو۔ تو یہ علامہ ابن تیمیہ کے الفاظ میں جی۔ اسی طرح پھر ہم نے اس کی دو اقسام ذکر کی۔ علل عبادت میں ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ مخلوق کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دوسرا یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے۔ ہم نے اس پر صورتوں کے تو کئی حوالے دیے، لیکن ہم نے ایک صورت سے، سورہ اعراف سے، مختلف پیغمبروں کے بارے میں وہ ہم نے بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ پھر آیت نمبر 65 میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ آیت نمبر 73 میں صالح علیہ السلام وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت شعیب علیہ السلام آیت نمبر 85 میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور پیغمبروں کی بعثت کا بنیادی مقصد سورہ نحل آیت نمبر 36، سورہ انبیاء آیت نمبر 25، یہ آیات آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اصل حفظ جو ہے وہ یہ ہے، ان آیات کو آپ لوگ یاد رکھیں تاکہ آپ اسے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے، آیات تب یاد رہتی ہیں جب ایک انسان ان چیزوں کا درس پڑھائے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے جو لوگ اس کا آگے درس بھی پڑھاتے ہیں تو یہ انہیں یاد ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیگر پیغمبروں کے حوالے سے ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبروں اور مشرکین کے درمیان اختلاف اور نزاع کی، جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ پیغمبر اسی توحید کے لیے وہ دنیا میں تشریف لاتے تھے۔ کہ آج ہم تیسری علت جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے خود اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے خود اس کا حکم دیا ہے، اور جگہ جگہ عبادت کی اللہ نے ترغیب دی ہے اپنے بندوں کو۔ جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 دیکھ لیں، 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں کہ اکیلے اپنے رب کی عبادت کرو، صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اعبدو یہ امر ہے کہ اے لوگوں اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور اکیلے عبادت کرو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں پہ بھی اللہ نے عبادت پر امر کیا ہے تو اس سے مراد توحید ہے، یعنی اکیلے اپنے رب کی، اکیلے اپنے خالق کی عبادت کرو۔ وجہ یہ ہے کیونکہ مشرکین اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن اکیلے نہیں، بلکہ وہ غیروں کو بھی پوچھتے تھے، انہیں بھی پکارتے تھے اپنی حاجتوں میں۔ تو اعبدوا ربکم، صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 دیکھ لیں، 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ جن لوگوں کے پاس قرآن مجید وہ نہیں ہوں گے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، جو اجر اور ثواب آپ لوگوں کو ملے گا وہ ملے گا، لیکن قرآن نہیں سیکھ سکیں گے۔ یہ قرآن کے آداب میں سے ہے کہ آپ لوگوں میں سے ہر کسی کے پاس اپنا قرآن ہونا چاہیے، تاکہ جو آیات ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں تو صرف یہ قرآن کو سننا، یہ صرف یہ اجر اور تلاوت کی غرض سے نہ ہو، ثواب کی نیت سے نہ ہو۔ وہ تو آپ اگر مسجد میں بھی کسی درس میں بیٹھیں گے تو وہاں پہ بھی درس میں بیٹھنا وہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ ہمارا مقصد آپ لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے اور سمجھانا ہے۔ ہم سے الحمدللہ جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں، یہ بطور تحدیث نعمت میں کہہ رہا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ صرف ثواب کی نیت سے نہ بیٹھیں، بلکہ اسے اللہ کا کلام سمجھ کر اسے سیکھنے کی کوشش کریں، اور آسان ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے جو طلبہ اور ہمارے اس درس کے شرکاء جو روزانہ اس کا تفصیلی خلاصہ پڑھتے ہیں، یہ بھی ہم نے اگر اسے 5 جون پہ، میرے خیال میں 5 یا 6 جون پہ ہم نے سورۃ البقرہ کا افتتاح کیا تھا۔ دراصل انہی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو میں نے وہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھایا تھا، لیکن پھر ہم نے الف لام میم سے شروع کیا۔ اب درمیان میں اور بھی طلبہ وہ آ گئے، شامل ہو گئے، اسی طرح بعض
افراد جو ہیں وہ طلبہ کے علاوہ ہیں، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی یہ لنک شیئر کیا ہے۔ یہ تو درمیان میں وہ آ گئے تو اب ان کا دوبارہ مطالبہ تھا کہ ہم سورہ فاتحہ جو ہے یہ بھی پڑھ لیں، تو اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ ہم اسے دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ طلبہ بھی 3-4 مہینے پہلے بالکل آپ ہی جیسے تھے جیسے ہم نے آغاز کیا ہے، لیکن جو لوگ اسے سنجیدہ لے لیتے ہیں تو اللہ انہیں توفیق دیتا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ صرف اجر کی نیت سے بیٹھیں تو یاد رکھیں اجر ٹھیک ہے آپ یہاں پہ شرکت کریں، لیکن وہ آپ اگر کسی بھی مجلس میں بیٹھیں اور جس میں دین کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی آپ اجر کما سکتے ہیں۔ قرآن سیکھیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ آپ لوگوں پہ لازم ہے اس کا سیکھنا۔ بڑے آسان الفاظ میں یہ بات یہ لکھ لیں، جن لوگوں نے قرآن مجید نہیں سیکھا، یاد رکھیں کیونکہ ہم خود اس مرحلے سے گزرے ہیں، ہمیں خود پتہ ہے، اگرچہ جوانی میں ہی الحمدللہ اللہ نے قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں بغیر قرآن مجید کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا عقیدہ درست ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کے بغیر کسی کی عقیدے کی اصلاح ہو، یا تو وہ کہیں پیروں اور تعویذوں اور یعنی لازماً وہ کسی نہ کسی جگہ وہ شرکیہ عقائد میں پنسا ہوگا، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ کوئی تعویذوں میں پنسا ہوتا ہے تو کوئی پیروں کے چنگل میں پنسا ہوتا ہے تو کوئی زیارات، اور وہاں پہ یعنی اگر کوئی یہ نہ بھی کرے تو ایسے ایسے عقائد لوگوں کے بنے ہوتے ہیں کہ غیر سے ان لوگوں کے وہ عقائد بنے ہوتے ہیں، مثلاً کسی کا یہ عقیدہ بنا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں شاہ جی صاحب ہیں، تو اگر آپ یعنی وہ گمشدہ چیزیں جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں، تو اگر آپ کا یہ عقیدہ آ جائے کہ فلاں شخص کو بھی بالکل گمشدہ چیزیں جو ہے وہ معلوم ہوتی ہیں، تو کیسے؟ یہ تو آپ اس کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بیٹا 40 سال جو ہے وہ گمشدہ ہے، حضرت یوسف پیغمبر ہے، جب تک وحی کے ذریعے اسے نہیں بتایا گیا پتہ نہیں چلا۔ تو قرآن مجید کے بغیر اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا عقیدہ درست ہے، یاد رکھیں یہ بڑی غلط فہمی میں وہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ قرآن جس طرح عقیدے کی اصلاح کرتا ہے اس کے بغیر عقیدے کی اصلاح یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں یہ تو ابھی آگے ہم نے بہت سے مراحل جو ہے وہ طے کرنے ہیں، تو جب تک قرآن مجید صحیح معنوں میں نہ پڑھا جائے یاد رکھیں عقیدے کی یہ تاریکی یہ ختم نہیں ہوتی، اور یہ آپ کو قرآن پڑھنے کے بعد میری اس بات کا اندازہ جو ہے یہ وہ ہو جائے گا کہ الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، بائی برتھ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن پیدائشی مسلمان اور یا مومن یا ان کے گھروں میں پیدا ہونا یہ کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، بلکہ ہمیں کسی چیز کی خبر وہ نہیں ہے۔ تو عبادت کی ترغیب، اور اللہ نے اس پر حکم دیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں صرف اپنے رب کی عبادت کرو، اور صرف عقیدہ نہیں بلکہ آگے جا کے آپ لوگوں کو حلال حرام ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ ایک ہی دن میں ہم پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے اور رفتہ رفتہ یہ چیزیں یہ آ جائیں گی۔ دوسرا سورہ نساء آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اچھا یہ ہے کہ آپ لوگ بیاض والا قرآن لے لیں، بیاض والے قرآن میں ترجمہ لکھیں۔ جن لوگوں کے سامنے ترجمے والے قرآن پڑے ہوئے ہیں یاد رکھیں کہ انہیں میرے درس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وجہ یہ ہے کہ ترجمے والے قرآن میں بہت سی جگہوں پہ ایک تو ترجمے میں شاید فرق ہوگا، دوسری بات یہ کہ الحمدللہ جہاں کہیں پہ بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اس لفظ کے مطابق وہی ہوگا، ٹھیک ہے، باقاعدہ دلیل کے ساتھ ہوگا، تفاسیر کے حوالہ جات کی تائید کے ساتھ ہوگا، اور ہمارا انداز جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو ہم تفسیر القرآن بالقرآن کا طریقہ ہے ہمارا، ایک آیت کو دیگر آیات اور دوسری آیات کے ذریعے ہم حل کرتے ہیں، اور پھر اس کی تائید میں ہم
مفسرین کے حوالہ جات بھی دیتے ہیں. زیادہ طور پہ ہمارا تفسیر بالمعصور کا طریقہ ہے. پہلے قرآن حدیث میں اگر اس کی تشریح ہے، زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام اور تابعین یہ تفسیر پڑھانے کا جو فوکس ہے وہ میرا اسی طریقے پہ ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید صحیح طور سے سمجھا ہے، جو قرآن مجید کے اول تلامیذ ہیں. گزشتہ دنوں مجھ سے کسی نے پوچھا اور کہ میری بہن جو ہے وہ یعنی یہاں پہ درس میں وہ شرکت تو نہیں کرتی، لیکن وہ چاہتی ہے کہ اپنے ٹیچر سے آپ پوچھیں کہ مجھے قرآن مجید کا کوئی ترجمہ جو ہے وہ بتا دیں. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی بہن سے بڑے مؤدبانہ طریقے سے یہ بتا دیں کہ اگر آپ کی یہ سوچ ہو کہ میں کسی ترجمے کے قرآن سے قرآن سیکھ لوں گی، تو میں نے کہا اپنے آپ کو نہ تھکائیں، اور ابھی سے اسے یہ کہہ دیں کہ اپنے آپ کو تھکانے کی کوشش نہ کریں. وجہ یہ ہے کیونکہ میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کے لیے بیٹھا ہوں 1997 میں، اور تقریباً یہ 23 سال قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق رہا ہے، تو یاد رکھیے اس کی بنیاد اسی تجربے کی بنیاد پہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید ترجمے کی بنیادوں پر سیکھا جا سکتا ہوتا تو آج آپ میں سے بیشتر لوگوں نے کئی مرتبہ اپنے گھروں میں قرآن مجید اٹھایا ہوگا. ترجمے کے قرآن مجید کو آپ لوگوں نے اٹھایا ہوگا اس نیت سے کہ ہم قرآن مجید سیکھ لیں. ہم نے خود کیا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، اسی لیے اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید یہ جو ہم یہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیں ان کے ساتھ دیگر تفاسیر وغیرہ کا مطالعہ فی الحال نہ کریں. ٹھیک ہے، فی الحال اس کے ساتھ کسی تفسیر کا مطالعہ جو ہے وہ نہ کریں، کیونکہ میں جگہ جگہ آپ کو تفاسیر کی جو غلطیاں ہیں میں ان کی نشاندہی کروں گا اور باقاعدہ دلیل کے ساتھ کروں گا. تو اسی لیے جو لوگ اس کے ساتھ دیگر تفاسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں وہ تشویش میں مبتلا ہوں گے. تو فی الحال ان کے ساتھ یہ نہ کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں جہاں پہ دیگر کتابوں کی غلطیاں ان کی نشاندہی کروں گا تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو قرآن مجید نے کہ اس کا حکم دیا ہے سورہ النساء آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو حصہ دار یہ مت بناؤ. اسی طرح یہ حکم سورہ النجم آیت نمبر 62 میں بھی آتا ہے، وہاں پہ پھر اپنے لیے مطالعہ کر لیں. چوتھی علت کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت موجب عذاب اور زجر ہے. کہ اگر ہم اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت کریں تو یہ موجب عذاب اور زجر ہے، یعنی اس پر اللہ یہ عذاب کا سبب ہے اور اس پر اللہ نے مخلوق کو زجر دیا ہے، دتکارا ہے، ڈانٹا ہے. دیکھیں سورہ الصافات آیت نمبر 22 ذرا دیکھ لیں، 22 یہ آیت نمبر 20 سے دیکھ لیں. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، کہ اور کہیں گے یہ شرک کرنے والے جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا، یا ویلنا، ہائے افسوس ہے ہمارے لیے، ھذا یوم الدین، یہ تو بدلے کا دن ہے. قیامت کے دن وہ کہیں گے ھذا یوم الدین، یہ تو بدلے کا دن ہے. ھذا یوم الفصل، یہ تو فیصلے کا دن ہے. کہ الذی کنتم، یہ اللہ فرمائیں گے تو کہا جائے گا ان سے ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. الذی، وہ دن کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم تو اس دن کو نہیں مانتے تھے. سورہ الصافات سورہ یاسین کے بعد صورت ہے، یہ آیت نمبر 20 سے دیکھ لیں. ہم جو آیت پڑھیں گے وہ 22 اور 23 ہے. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، تو ان سے کہا جائے گا یہ فیصلے کا دن ہے. الذی، وہ دن کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے. کہ کہاں ہے قیامت کا دن؟ یہ احشر الذین ظلموا، اللہ فرمائیں گے یہ احشر الذین ظلموا وازواجہم
वमा कानु याबुदून मिन दूनिल्लाह, जमा करो उन लोगों को ज़ुल्मु जिन्होंने शिर्क किया था, व अज़वाजहुम और उनके साथियों को। अज़वाज से मुराद यहाँ पे उनकी बीवियां नहीं हैं, बल्कि उनके जोड़े, उनके हम मशरब हैं, यानी उनके हम जिन्स लोग, यानी जो इनकी तरह मुशरिक थे। कि अल्लाह फरमाएंगे उहशुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम, जमा करो उन लोगों को जिन्होंने शिर्क किया था, व अज़वाजहुम और उनके हम मिसल और उनके साथियों को, उनके हम मशरबों को, कि जो इन्हीं की तरह शिर्क करते थे। ज़लमू अल्लज़ीना ज़लमू अल्लज़ीना अशरकू वमा कानु याबुदूना, और उन्हें कि थे वो याबुदूना ये इबादत करने वाले, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के बगैर, उन्हें भी जमा करो कि थे ये मुशरिकीन के इबादत करने वाले थे उनके मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के बगैर, तो उन्हें भी जमा करो। तो क्या करो उनके साथ? फहदूहुम इला सिरातिल जहीम, तो दिखाओ उन्हें जहन्नुम का रास्ता, जहन्नुम का रास्ता जो है वो उन्हें बता दो। वजह क्या है? क्योंकि वो अल्लाह के बगैर गैरों की इबादत करते थे। वमा कानु याबुदून मिन दूनिल्लाहि फहदूहुम इला सिरातिल जहीम, तो दिखा दो उन्हें जहन्नुम का रास्ता। तो गैरुल्लाह की आजाब, इबादत मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के बगैर गैरों की इबादत करना, ये जहन्नुम के रास्ते पर चलना है, और ये जहन्नुम में जाने का सबब है, आजाब का सबब है। और इसी तरह कुरान मजीद ने जगह जगह गैरुल्लाह की इबादत किए हैं, जैसे सूरह मायदा आयत नंबर 76, सूरह अल-मायदा आयत नंबर 76, वहां पे भी अल्लाह फरमाते हैं, कुल कह दीजिए पैगंबर कि अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि, सूरत नंबर 5 है, सूरह अल-मायदा आयत नंबर 76, कि कुल कह दीजिए पैगंबर, अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि, क्या तुम इबादत करते हो मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के बगैर, मा उनकी, ला यमलिकु लकुम ज़र्रा, जो मालिक नहीं है तुम्हारे लिए तकलीफ दूर करने का। तुम उनकी इबादत करते हो, उनके दर और आस्थाने पे जाते हो, उनके कब्र पे जाते हो, कि जो तुमसे कोई बीमारी, तुमसे कोई तकलीफ, तुमसे कोई दर्द, तुमसे कोई मामूली सी तकलीफ वो दूर नहीं, कोई कांटा नहीं निकाल सकते। ला यमलिकु लकुम ज़र्रा, जो मालिक नहीं है तुम्हारे लिए तकलीफ दूर करने का, वला नफ़अन, और ना ही फायदा पहुंचाने का। ना वो तुम्हें सेहत दे सकते हैं, ना वो तुम्हें औलाद दे सकते हैं, ना वो तुम्हें माल दे सकते हैं। तो क्या तुम ऐसे लोगों की इबादत करते हो? ये वो जजर का अंदाज है, जजर का और डांट का अंदाज है। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह वही सुनने वाला और जानने वाला है। यानी क्यों उस खबरदार जात को नहीं पुकारते जो तुम्हारी पुकार भी सुनता है और तुम्हारी हालत से भी वाकिफ है? क्यों उस जात को तुम नहीं पुकारते जो समी और आलिम है? तो ये 4 इल्लतें ये हमने जिक्र की। तीसरा उन्वान जो आज हम जिक्र करेंगे वो समर इबादत है, कि अगर हम अल्लाह की इबादत करेंगे तो इसका फायदा और इसका नतीजा क्या है। तो सबसे पहले कि अगर हम अल्लाह की इबादत करेंगे, सिर्फ अकेले उसी की इबादत करेंगे, तो इस पर अल्लाह ने अपने बंदों को खुशखबरी दी है, बिशारत दी है। देख लें सूरह ज़ुमर आयत नंबर 17 और 18। समर इबादत क्या है? बिशारत और खुशखबरी। जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह की जानिब से उनके लिए खुशखबरियां हैं, बिशारत है, खुश हो जाओ। वल्लज़ीना इज्तनबू त्तागूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाह, कि और वो लोग जिन्होंने इज्तिनाब किया, जिन्होंने अपने आप को बचाया अत्तागूता, गैरुल्लाह की इबादत से, अत्तागूत अन यअबुदूहा, और वो लोग जिन्होंने इज्तिनाब किया अत्तागूता, तागूत से, अन यअबुदूहा यानी उनकी इबादत से। क्या मतलब? कि वो लोग जिन्होंने इज्तिनाब किया गैरुल्लाह की, तागूत गैरुल्लाह, अल्लाह के बगैर, ख्वाह वो पैगंबर हो वो भी अल्लाह के बगैर है, ख्वाह वो जिन्नात हो,
ख्वाह वो औलिया हों, ख्वाह वो फरिश्ते हों, ये तमाम अल्लाह के बगैर मखलूक हैं। जो कोई इनकी इबादत से इज्तिनाब करे, यानी इनकी इबादत ना करे, व अनाबू इलल्लाह, और रुजू किया अल्लाह की जानिब, सिर्फ अल्लाह की जानिब उनका रुजू है, सिर्फ अल्लाह की जानिब, यही उनकी इबादत खालिस अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह फरमाते हैं क्या मुकाम है इनका कि जो लोग गैरुल्लाह की इबादत से इज्तिनाब करते हैं और सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, सिर्फ उसी की इबादत पर इक्तिफा करते हैं। लहुमुल बुशरा, इनके लिए खुशखबरियां हैं। लहुमुल बुशरा, इन लोगों के लिए, ऐसे मुवहिदीन के लिए, ऐसे इबादत करने वालों के लिए खुशखबरी है। तो अल्लाह फरमाते हैं फबश्शिर इबाद, तो खुशखबरी दो मेरे बंदों को, मेरे बंदों को ए पैगंबर खुशखबरी दो। अब अल्लाह के बंदे कौन से हैं, जरा उनकी निशानियां, क्या उनके माथों पे लिखा है कि ये अल्लाह के बंदे हैं? हर कोई अपनी सिफात से पहचाना जाता है, हर कोई अपनी सिफतों से पहचाना जाता है। ठीक है, मसलन एक शख्स जो है उसे दुकानदार कहा जाता है, तो असल में उसे दुकानदार इसी वजह से कहा जाता है कि वो सुबह दुकान के लिए जाता है और शाम को और रात को उसे बंद करके नहीं, अक्सर औकात उसका टाइम वो दुकानदारी में ही गुजरता है। हर इंसान अपनी सिफत से पहचाना जाता है। तो मेरे बंदों को खुशखबरी दो। अब अल्लाह के बंदे कौन हैं? अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, यस्तमिऊन अलकौला, जो सुनते हैं कुरान को। अलकौला मुफस्सिरीन माना करते हैं अलकौल से मुराद कौल इलाही है, कौल से मुराद कुरान है। कि अल्लज़ीना, अल्लाह के बंदे, ये वो लोग हैं, यस्तमिऊन अलकौला, जो सुनते हैं कुरान को, जो कुरान सुनते रहते हैं। फयत्तबिऊन अहसनहु, और ताबेदारी करते हैं अहसनहु, उसके खूबसूरत अवामिर की, उसके खूबसूरत अहकाम की ताबेदारी करते हैं। सिर्फ सुनते नहीं हैं कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, बल्कि उसकी ताबेदारी भी करते हैं। उलाइक अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, तो खुश हो जाओ, ऐसे लोग ही अल्लाह के बंदे हैं। उलाइक अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है। वाकई कुरान को सुनना और अल्लाह का ये बंदा बनना और अल्लाह के अहकाम की ताबेदारी करना, ये अल्लाह के तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कि उलाइक अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है। वो उलाइक, यहाँ पे ये लफ्ज़ हुदा आया है, हिदायत, हिदायत की तशरीह मैं इंशाअल्लाह इहदिना में करूँगा। ये वो लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है। व उलाइक हुम उलुल अलबाब, और यही लोग हैं, ये अकल वाले हैं, ये अक्लमंद लोग हैं। कि अल्लाह की इबादत करना, इसका दूसरा समरा क्या है? शैतान के तसल्लुत से बचना। देखें सूरह अल हिज्र आयत नंबर 42। जो शख्स ये कहना चाहता है और ये चाहता है कि मैं शैतान के तसल्लुत से बचा रहूं, तो याद रखिए अल्लाह का बंदा बने और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, तौहीद अपनाएं, शिर्क से इज्तिनाब करें, शैतान के तसल्लुत से बच जाएंगे। सूरह अल हिज्र आयत नंबर 42, 42, पारा नंबर 14 है। इब्लीस ने जब आदम को सजदा करने से इनकार किया, तो उसने कहा कि मैं औलाद आदम के साथ ये मामला करूंगा और मैं उन्हें हक से मना करूंगा और उन्हें गुमराह करने की कोशिश करूंगा। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्ना इबादी, इबादी इबादत, बिलाशुबा बेशक मेरे बंदे, यानी जो मेरे बंदे होंगे और मेरी इबादत करेंगे, कि इन्ना इबादी, बेशक मेरे बंदे, लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन, नहीं होगा तुम्हारे लिए उन पर कोई गलबा, मेरे बंदों पर तुम्हारा कोई गलबा नहीं होगा, जो सिर्फ मेरी इबादत करेंगे। कि इल्ला मन इत्तबाअक मिनल गावीन, हाँ जो सरकशों में तुम्हारी ताबेदारी करने वाले होंगे, यानी जो मेरी इबादत के साथ गैरों की भी इबादत करेंगे, तो तुम्हारा जोर, तुम्हारा गलबा उन्हीं लोगों पे होगा। जो तुम्हारी ताबेदारी करेंगे सरकशों में से, तो तुम्हारा जोर उन्हीं पर चलेगा, और मेरे बंदे, तुम्हारा जोर उन पर नहीं चलेगा। तो अल्लाह के बंदे बनो।
तीसरा समरा और फायदा कि अल्लाह ने अपने बरगजीदा मखलूक की सिफत आबद जिक्र की है, यानी ये अल्लाह की मखलूक की सिफात में सबसे बुलंद सिफत है आबद, कि अल्लाह का बंदा बनना, और ये मामूली मुकाम नहीं है। मखलूक में सबसे जो बुलंद तरीन मखलूक है और जो सबसे आला मुकाम पे फायज है वो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर को सिफत आबदियत के साथ मौसूफ किया है कि ये पैगंबर मेरा आबद है और मेरा बंदा है। और जो जो मुकामात बड़े मुकामात थे, तो याद रखिए उन तमाम मुकामात में अल्लाह ने अपने पैगंबर की सिफत आबद जिक्र की है। ख्वाह वो मकाम मेराज हो, कुरान मजीद में अल्लाह ने मेराज का जो मकाम जिक्र किया है तो अपने पैगंबर की सिफत आबद जिक्र की है। ख्वाह वो वही का मकाम हो, वही एक बहुत बुलंद मुकाम है, वही के मुकाम में अपने पैगंबर की सिफत आबद जिक्र की है कि ये मेरा बंदा है। चैलेंज के मुकाम में तहद्दी और चैलेंज, जब वो कुरान के मुकाबले में औरों को चैलेंज देते हैं तो वो भी बड़ा मुकाम है। उस मुकाम में भी अल्लाह अपने पैगंबर की सिफत आबदियत जिक्र करते हैं। दावत और तबलीग के मुकाम में कि अल्लाह अपने पैगंबर की सिफत आबदियत जिक्र करते हैं। नमाज में अल्लाह अपने पैगंबर की सिफत आबद जिक्र करते हैं। यानी वो तमाम बड़े बड़े मुकामात हैं जिसमें अल्लाह अपने पैगंबर की सिफत आबदियत जिक्र करते हैं कि ये मेरा आबद है। मकाम मेराज 15वें पारे की पहली आयत सूरतुल इसरा की आयत नंबर 1, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने बंदे को, अब मकाम मेराज है ये, लेकिन पैगंबर ये नहीं जिक्र किया कि असरा बिरसूलिही, जिसने अपने रसूल को रात के थोड़े से हिस्से में सफर कराया खाने काबा से मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब्दिही, अपने बंदे को उसने इसरा कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मकाम मेराज बुलंद मकाम में अपने पैगंबर की सिफत आबद जिक्र करते हैं। मकाम वही में, वही के मकाम में कि अल्लाह अपने पैगंबर की सिफत आबद जिक्र करते हैं। वही से मुशर्रफ होना एक बुलंद मुकाम है जो किसी बड़ी हस्ती की को वही की जाती है। सूरह अन-नजम आयत नंबर 10, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर अल्लाह ने वही की अपने बंदे की तरफ जो वही की। मकाम वही में भी पैगंबर को आबद वसफ के साथ जिक्र किया है। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अगर आबद से बुलंद कोई मुकाम होता तो आबद की बजाय इला रसूल ही कहता, लेकिन आबदियत ये बुलंद मुकाम है। इसी तरह चैलेंज के मुकाम में कि जब वो कुरान का चैलेंज देते हैं तो अल्लाह अपने पैगंबर की सिफत आबद जिक्र करता है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 23, मकाम तहद्दी और चैलेंज में वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, ये नहीं कहा जा रहा कि मिम्मा नज़्ज़लना अला रसूलिना अला अब्दिना, मैंने अपने बंदे पे जो किताब नाजिल की अगर तुम उससे शक में हो तो फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, ये वो चैलेंज का मुकाम है। और यहाँ पे भी नज़्ज़लना अला अब्दिना, मेरा बंदा। मकाम दावत व तबलीग में पैगंबर की सिफत आबद के साथ सूरतुल जिन आयत नंबर 19 पारा नंबर 29, व अन्नहु लम्मा काम अब्दुल्लाह, यहाँ पे अल्लाह के पैगंबर की सिफत अब्दुल्लाह। व अन्नहु लम्मा काम अब्दुल्लाह यदऊहु कादू यकूनून अलैहि लिबदा, और जब अल्लाह का बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ दावत देने के लिए खड़ा हुआ तो करीब है कि ये काफिर उन पर टूट पड़े
تو یہاں پہ مقام دعوت و تبلیغ ہے کہ جب وہ دعوت کے لیے کھڑا ہوا، قام عبد اللہ، اللہ کا بندہ. نماز میں ہم کہتے ہیں تشہد میں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. عربی میں غلام کو عبد کہتے ہیں. عبد. کسی نے مجھ سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ کیا اسلام غلامی کی اجازت دیتا ہے؟ میں نے کہا اسلام غلامی اسلام میں یہ تو ایک بلند مقام ہے. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا کہ بندے کو عربی میں، غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں، تو یہ تو ایک انسان کے لیے بہت بلندی کا مقام ہے جی اگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ انسان کا غلام یا اللہ کا غلام، اس نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ غلامی کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو میں نے کہا اسلام وہ تو غلامی کو، اللہ کی غلامی کو ایک بلند مقام تصور کرتا ہے، اور انسان کو اب غلام کو عبد کہتے ہیں، اور اگر ایک انسان اللہ کا غلام ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑا مقام ہے. ٹھیک ہے، یہ تو صرف اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے انہیں صفت عبدیت سے موصوف کیا ہے. سورہ الزخرف میں صرف یہاں پہ آیات جو ہے وہ پڑھ سکتا ہوں، آپ پھر اپنے لیے مطالعہ کر لیں. سورہ الزخرف آیت نمبر 59، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان هو الا عبد، وہ تو ہمارے بندے تھے، انعمنا علیہ، جن پر ہم نے انعام کیا تھا. فرشتوں کو اللہ نے صفت عبدیت سے موصوف کیا ہے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26 اللہ فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، یہ فرشتے یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں. عبدیت کا اطلاق صرف انسانوں پہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جنہیں عبادت کی وجہ سے عزت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، سورہ مریم آیت نمبر 93. تو قرآن مجید جگہ جگہ یہ کہتا ہے پیغمبروں کے بارے میں. اور پھر اگر آپ سورہ صافات اور سورہ صاد دیکھ لیں تو پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے، یاد کرو ایوب علیہ السلام کو، نعم العبد، کیا اچھا بندہ تھا اللہ کا. موسیٰ اور ہارون کے بارے میں انہما من عبادنا المؤمنین، وہ بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ابراہیم علیہ السلام وہ میرے بندوں میں سے تھے، وہ میرے عباد میں سے تھے. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت بلند مقام ہے. تو اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو یاد رکھیں ہم ایک بلند مقام پہ فائز ہوں گے، اور یہ عبادت کا ثمرہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے بنے اور اللہ کے عبد بنے. ایاک نعبد، خاص تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور خاص تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں. یہ میں نے اسے مختصر کیا، ورنہ اس پر اور بھی تفصیل جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے. کل ہم انشاءاللہ تعالی و ایاک نستعین اس کا مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.